جا کر ضرور دیکھیں اور اس پر آواز اٹھائیں، لیکن میں یہاں آ کر بہت مطمئن ہوا ہوں یہاں کی ٹیم سے، جو اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کا خیال کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہدایت کی ہوئی ہے، ان کی ہدایت پر یہاں اس کو پہنچایا گیا ہے۔ قابل تحسین بات ہے۔ ہم سبھی کو اسی طرح سے، کیونکہ یہ ہمارا ایک سانجھا ایشو ہے، لیکن سندھ کی دھرتی جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی ہے، جو سچل سرمد کی دھرتی ہے، اور صوفیاء کرام کی دھرتی ہے، لال شہباز قلندر کی دھرتی ہے۔ میں نہیں سوچ سکتا کہ سندھ میں رہنے والا یا سندھ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس طرح کی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست ارباب چانڈیو کا کہ انہوں نے مجھے حقائق سے آگاہ کیا اور اس بات کا بتایا کہ اس ظلم کو کرنے والے کا تعلق سندھ کی اس دھرتی سے نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے صوفیاؤں اولیاؤں کی دھرتی پر کوئی ایسا ظلم کرے اور اس روایت کو، اس ظلم کو دہرائے جو حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں اونٹنی کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن آواز اٹھانے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے۔ ہم سب کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، سیاست سے بالا تر ہو کر۔ اور میں سندھ حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اصل مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر ہم اسلامی قوانین کی بات کریں تو پھر آنکھ کے بدلے آنکھ اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ ہے، لیکن کم از کم اس ملک میں رائج قوانین کے مطابق ہمیں مجرموں کو سزا دلوانی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو پھر ہم اس ظلم کو بڑھاوا دیں گے اور پھر کل اٹھ کر کوئی بھی شخص اس قسم کا گھناؤنا جرم کرے گا۔ ہم پہلے ہی شرمسار ہیں کراچی میں ہونے والے اسٹریٹ کرائم پر، جہاں کئی ماؤں کے لال اور ان کی کوکھ اجاڑ دی گئی ہے۔ میں ان تمام ماؤں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور میں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچ بات کرتے ہوئے حق کی آواز اٹھائیں، نہ کہ سیاست کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموش رہنے والی قوم کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا ظلم کیا ہے۔ میں نہ اس پر سیاست کروں گا، نہ سیاسی بات کروں گا۔ میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اصل مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے، بے نقاب کیا جائے، اور جہاں بلاول بھٹو صاحب نے، ان کی فیملی نے، سندھ حکومت نے اتنا خیال کیا کہ اونٹنی کو یہاں لے کر کراچی منگوایا، اس کا علاج کروا رہے ہیں، تو اصل مجرموں کو بھی بے نقاب کروائیں۔ کہیں حقائق چھپائے تو نہیں جا رہے، کیونکہ جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے یا جو میرے دوست ارباب چانڈیوں نے بتایا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اصل مجرم پکڑے گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں۔ تو مطمئن کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کروائیں گے، کیونکہ جتنا درد ہمیں ہے، مجھے پتا ہے اتنا ہی درد
ان کو بھی ہے، اور اس کی حالیہ مثال کراچی چڑیا گھر میں ہتھنی کے واقعے پر ہے، جہاں زرداری صاحب نے خود مجھے بھی ٹیلی فون کیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی فیملی، ان کے بچوں کو بہت دکھ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے، اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی بھی ٹھیک ہو۔ میں یہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ پیشکش کرتا ہوں، لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی ساری ٹیم موجود ہے، ماشاءاللہ سبھی ان کا خیال رکھ رہے ہیں، سارے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ UAE کیونکہ وہ وہاں کیمل کا پورا سلسلہ موجود ہے، میری UAE کے کونسل جنرل سے بات ہوئی ہے، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر اس اونٹنی کو دبئی بھجوانا ہو اس کی مصنوعی ٹانگ کے لیے، باقی علاج کے لیے، تو اس کے تمام اخراجات میں ذاتی طور پر اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج اس اونٹنی کو میں نے کیمی کا نام، کیونکہ یہ سب لوگ پیار سے اس کو وہی کہہ رہے ہیں، تو اس کیمی کا خیال ہم سب کو مل کر رکھنا ہے۔ 7 مہینے کی یہ اونٹنی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور سنیں جس میں جب اس کی ٹانگ کاٹی جا رہی تھی تو یہ آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی، دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، تکلیف میں تھی۔ ہم سب کو اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے آئندہ ایسے کوئی واقعات نہ ہوں، اس کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ قانون پر عمل داری کروانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر یہ کام کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کیمی کو جلد سے جلد صحتیاب کرے، اور اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم سب مل جل کر کریں، اور یہ پھر سے صحتیاب ہو۔ ابھی جو میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ سب دعاؤں سے ریکور بھی کرے گی، اور ہم سب جو ہے وہ اس غم میں برابر کے اور اس کی تکلیف میں شریک رہیں گے، دعا گو رہیں گے۔ گورنر صاحب، آپ جیسے یہاں پہنچے تو اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا ہے شازیہ مریض کی جانب سے کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں سروس کرنے نہ آئیں اور اس کو پرسکون رہنے دیں، آپ اس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، میں اپنی اس بہن کی ٹویٹ کی وجہ سمجھتا ہوں، ان کی تکلیف کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ سانگڑ کا واقعہ ہے، سانگڑ سے وہ MNA ہیں۔ جتنی تکلیف مجھے ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تکلیف اونٹنی کی ان کو ہوگی، اور ظاہر ہے جب انسان کسی سے پیار کرے، اس کی تکلیف کا اندازہ ہو، تو انہوں نے صحیح ٹویٹ کیا ہے۔ ہم سبھی کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہمارے رویوں سے، ہمارے ایکٹ سے، ہمارے اس کے قریب زیادہ جانے سے اونٹنی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میں اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آنے سے پہلے اس بات کی آگاہی دی، اور ہم نے اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے۔ سر، آپ نے کہا کہ ناظم چوکھی کو یہیں پہ مارا گیا تھا پرندوں کو بچاتے ہوئے۔ آپ نے کہا کہ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ گدھا آیا ہوا ہے وہاں پر حیدرآباد سے، اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوانین نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر جانوروں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے اسٹرانگ لاز موجود ہوتے تو شاید یہ گدھا یہاں موجود نہ ہوتا، چاہے ہماری گلی محلوں میں بلے اور کتے جو ہیں وہ گھوم نہیں رہے ہوتے زخمی حالت میں، بھوکی حالت میں۔ تو آپ لوگ خود مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگ خود اس اسٹیج پہ موجود ہیں جب آپ ایک خود پریشر بلڈ کر کے اس طرح کے قوانین بنا سکتے ہیں۔ سیکنڈ، جب ہم یہاں پر آئے تو ان کی انتظامیہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے وہ کوشچن پہلے سے پوچھ لیا، یہ انتظامیہ بہت لاؤڈ تھی ہمارے اوپر کہ آپ لوگ دور ہیں، ہم خود سے اپنی مرضی سے نہیں آئے، رائٹ، آپ نے ہمیں بلایا، بٹ یہ لوگ بہت ڈسٹرب تھے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں آ گئے یہاں پہ، ہم نے اجازت نہیں دے رہے، ہمیں یہ انڈیپینڈنٹلی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، ہم آ کے رپورٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے اتنے میڈیا کو کیوں یہاں پر جمع کیا جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ایک میڈیکل سینٹر ہے؟ مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے، سر یہ دونوں کے آنسر، اور یہ سوال مجھ سے راستے میں کئی جگہوں سے کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ میڈیا آواز اٹھاتا ہے، میڈیا سچ دکھاتا ہے، اور سوشل میڈیا نے بھی اس وقت خوب کمال کیا، آواز اٹھائی۔ میری بہن، آپ جو باتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے کہ آپ اس سے اچھی آواز اٹھائیں، اور آپ آئیں اور آپ نے اس کو کور کیا ہے۔ بالکل اس کے قوانین بننے چاہیے، اور مجھے ابھی لائف سٹاک والے بتا رہے ہیں کہ فائنل شیپ میں ہیں، اللہ کرے کہ وہ فائنل ہو جائیں اور جلد سے جلد امپلیمنٹ ہو جائیں۔
لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں. کچھ دن پہلے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ 7ویں فلور سے ایک شخص نے ایک کتے کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دی. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. صرف جانوروں پہ ہی ظلم نہیں ہو رہا. میں اس واقعے کا کیا کروں کہ ایک یوٹیوبر جو صرف ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایک شخص کے قریب جاتا ہے اور وہ سیکورٹی گارڈ اس کو جان سے مار دیتا. تو یہ تو معاشرے کا مسئلہ ہے. اسے تو ہم نے اور آپ نے مل کر صحیح کرنا ہے, جس میں میڈیا کا کردار بہت بڑا ہے اور ہونا چاہیے. ہم تنقید کر رہے ہیں, تصحیح نہیں کر رہے. ہمیں تصحیح کرنی ہے سب کو مل کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس طرف گامزن بھی ہیں. آج لاکھ مخالفتوں کے باوجود میں بھی یہاں موجود ہوں, آپ بھی یہاں موجود ہیں, اور ہم نے حق اور سچ کی بات کی ہے. اگر حق اور سچ کی بات کرنے پر کوئی ناراض ہوتا ہے, مجھے ابھی کسی نے ٹیلی فون کیا آنے سے پہلے, اس نے کہا گورنر صاحب نہ جائیں, ایک اونٹنی کی وجہ سے کہیں گورنرشپ نہ چلی جائے. اچھا, تو میں نے اس کو کہا کہ خدا کی قسم اگر اس بات پر جاتی ہے تو ابھی چلی جائے. کیا یار, کیسا معاشرہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ میں آواز اٹھاؤں گا, لیکن مثبت آواز اٹھاؤں. کوئی اسے تنقید نہ سمجھے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ ناواقف ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا سانجھا مسئلہ ہے. جتنی تکلیف میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو ہے اتنی ہی مجھے ہے. ہو سکتا ہے مجھے کم ہو, ان کو زیادہ ہو. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے, تو آپ نے بھی اندازہ کر لیا کہ میں تنقید کرنے نہیں آیا. میں تو مثبت پیش رفت کے لیے آگے آیا ہوں. آئیں ہم سب مل کے ایسے مظالم ڈھانے والوں کا مقابلہ بھی کریں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں. سوال میرا یہ تھا کہ آپ جس واقعے کا آپ نے بھی ذکر کیا, کتے کو پھینکنے والا, وہ الفرم اسکوائر کے 3رے فلور کا واقعہ تھا. تو ود ان 2 hours FIR بھی کٹتی ہے, وہ بندہ پکڑا جاتا ہے, اس کو لاک اپ میں لے آتے ہیں لیکٹ آباد کے تھانے میں. لیکن اتنا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے, کوئی قانون نہیں, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. کم سے کم اس کو سندھ بدر تو کر سکتے ہیں, سندھ دھرتی کا نہیں ہے. تو دیکھیں, میں نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے. اگر اس کے بعد بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, مجرم سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوتا, تو پھر میں اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جہاں آپ بہت سارے سو موٹو لیتے ہیں, آئیں ایک بے زبان کے لیے بھی سو موٹو لیں, تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں اور اس کی انکوائری کروائیں کہ ایک ایسا ظلم جو ایک بے زبان کے ساتھ کیا گیا, ایک کھڑی ہوئی 7 ماہ کی اونٹنی کا سرعام پیر کاٹ دیا گیا ہے. یہ انتہا ہے ظلم کی, اور اس پر جو آواز نہیں اٹھائے گا, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اچھا گورنر صاحب, آپ جو ہے آپ بھی ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں اس کو گرفتار کیا جائے. آپ خود ریاست ہیں, گورنر ہیں, تو اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بندہ نہیں پکڑا جا رہا, تو عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی پھر یہاں پہ؟ اچھا بھی نہیں لگ رہا مطالبہ, آپ کو ایکشن. دیکھیں, یہ میرے جو معصوم بھائی اور بہنیں کھڑی ہیں نا, یہ قانون پڑھیں. پھر اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی تک کرنے والا جیل میں ہوتا. آج ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. جب میں قانون اور آئین کی بات کرتا ہوں, مجھے کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے. کل پھر آپ کہیں گے کہ گورنر صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے. قانون موجود ہے, وزیر داخلہ موجود ہے, IG موجود ہیں. نہ کلوائیں مجھ سے ایسی باتیں جس سے تلخی کا اظہار ہو. عید کا دن ہے, قربانی کا جذبہ لے کر میں ایک دوسرے کو ہم معاف کر کے آگے بڑھیں. ہم بات یہ کریں کہ قانون جن کے ہاتھوں میں ہے وہ اس پر عمل درآمد کرائیں. آج میں بھی یہی آواز اٹھا رہا ہوں
لیکن آپ سیاست کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ بار بار وہ بات کر رہے ہیں جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. میں بھی آپ ہی کی طرح مؤثر آواز اٹھا رہا ہوں اور میرا یقین جانیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو آپ سب جانتے ہیں مجھے وہ شخص سلاخوں کے پیچھے ہوتا. لیکن اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے اور ہم سب مل جل کر اس قانون پر عمل درآمد کرائیں. میں جب اسٹریٹ کرائم میں کا شکار ہونے والے جتنے مظلوموں کے گھر گیا میں نے وہاں بھی یہی بات